تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ون آف دا بیسٹ ڈرامہ آف شیکسپیئر، اوتھیلو۔ ڈرامہ شروع کرنے سے پہلے ہم ان کے کریکٹر انالیسس کر دیتے ہیں تاکہ ڈرامہ پڑھنے کے لیے آسان ہو جائے اور آپ ان کے کردار کے بارے میں بھی اچھی طرح سمجھ سکیں، جان سکیں۔ جی، سب سے پہلا جو ان کا کردار ہے، مین کریکٹر جسے کہتے ہیں، اوتھیلو۔ اوتھیلو ایک بہادر سپاہی اور وینس کے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا انسان ہے۔ یہ ایک افریقی ہے۔ بہت سی کامیاب جنگی مہمات اور فتوحات کے بعد وہ ایک سینیٹر کی خوبصورت بیٹی ڈیسڈیمونا کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اپنے جذباتی رویے کی وجہ سے وہ بہت جلد ایاگو کی چال میں آ جاتا ہے اور اپنی اس بیوی جسے وہ بہت پیار کرتا ہے اسے سوتے ہوئے قتل کر دیتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کریکٹر ہے ڈیسڈیمونا۔ ڈیسڈیمونا ایک بہت خوبصورت اور عزت دار خاتون ہے جو کہ وینس کے سینیٹر بربانچیو کی بیٹی ہے۔ ڈیسڈیمونا کو اوتھیلو سے پیار ہو جاتا ہے اور تمام تر خطرات کے باوجود وہ اپنی محبت اوتھیلو کا ساتھ دیتی ہے۔ ڈیسڈیمونا کو اپنے خاوند اوتھیلو سے اس قدر محبت ہے کہ جب وہ اس پر شک کرتا ہے تو بھی وہ اپنے خاوند سے دور نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب اوتھیلو اسے سوتے میں گلا دبا کر قتل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اوتھیلو سے کہتی ہے کہ میری جان، کچھ دیر مجھے زندہ رہنے دو، پھر بے شک مار دینا تاکہ میں کچھ دیر مرنے سے پہلے تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ اور مرتے مرتے جب ایمیلیا جو کہ ان کی ملازمہ ہے اس موقع پر پہنچ جاتی ہے تو ڈیسڈیمونا بجائے اوتھیلو پر الزام لگانے کے اسے کہہ دیتی ہے کہ اسے کسی نے نہیں قتل کیا بلکہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ کریکٹر جو آتا ہے وہ ہے ایاگو۔ یہ اوتھیلو کی فوج میں کپتان ہے اور بہت بڑا سازشی اور خطرناک حد تک کینہ پرور شخص ہے، منافق انسان ہے۔ جب اوتھیلو اور کیسیو کو ترقی دے دی جاتی ہے تو وہ دونوں کے خلاف اپنے اندر کینہ پیدا کر لیتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کو برباد کر دے گا۔ پھر وہ اپنے مکروہ ارادوں کی تکمیل میں بہت آگے بڑھ کر منصوبہ بندی کرتا ہے اور ڈیسڈیمونا کی موت کے ساتھ ساتھ کئی ایک اور لوگوں کی موت کا بھی سبب بنتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کریکٹر ہے مائیکل کیسیو۔ یہ ایک بہت اچھا گفتار رکھنے والا بہترین شخص اور اوتھیلو کا دوست ہے۔ یہ فوج میں لیفٹیننٹ ہے۔ ایاگو کی ترقی کی بجائے کیسیو کو ترقی دے دی جاتی ہے اور یہی ترقی ایاگو کے حسد اور کینہ کا باعث بنتی ہے۔ کیسیو گو ایک بہت مہربان انسان ہے اور اس کی یہی فطرت ایاگو کی مکار چالوں کی کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ ایاگو کیسیو کو درخواست کرتا ہے کہ وہ ڈیسڈیمونا کو اس کی ترقی کی درخواست کرے اور دوسری طرف ایاگو بھرپور منصوبہ بندی سے اوتھیلو کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ کیسیو اور ڈیسڈیمونا کے درمیان افیئر چل رہا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کریکٹر ہے بیانکا۔ یہ کیسیو کی لور ہے جو کہ اسے بہت پیار کرتی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کریکٹر ہے ایمیلیا۔ ایمیلیا ڈیسڈیمونا کی ملازمہ اور ایاگو کی بیوی ہے۔ یہ ایک اچھی خاتون ہے اور اسے اپنے خاوند کی سرگرمیوں پر بہت شک ہے اور ان تمام تر شیطانی سرگرمیوں کا اسے تب یقین ہوتا ہے جب وہ آخر کار اپنی بیوی کو خنجر مار کر قتل کر دیتا ہے۔ آگے ہے جی بربانچیو جو کہ ڈیسڈیمونا کا باپ ہے۔ اچھا تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے ان کے کریکٹرز۔ امید ہے آپ کو ان سب کریکٹرز کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی اور تھوڑا بہت سٹوری کا بھی اندازہ چل گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ لہٰذا اب ہم ان کی سمری پڑھتے ہیں۔ ڈرامہ کا آغاز جب ہوتا ہے تو ایاگو روڈریگو کو کیسیو کی لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دینے کی خبر سناتا ہے۔ یہ چیز ایاگو کو بہت بری لگتی ہے کہ کیسیو کو کیوں اسے بائی پاس کر کے ترقی دے دی گئی۔
وہ روڈریگو کو قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ وہ اس چیز کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ روڈریگو سے کہتا ہے کہ وہ بربنشیو کو جا کر بتا دے گا کہ اس کی بیٹی ڈیسڈیمونا اوتھیلو سے شادی کرنے کے لیے بھاگ گئی ہے۔ بربنشیو اس شادی کے حق میں نہیں تھا کیونکہ اوتھیلو ایک افریقی تھا۔ بربنشیو وینس کی اس سینٹ کا رکن ہے جو کہ وینس پر حکمرانی کرتی ہے۔ بربنشیو کا سامنا اوتھیلو سے ہوتا ہے اور اس معاملے کو ڈیوک کے سامنے لے جایا جاتا ہے۔ ڈیوک نے پہلے ہی اوتھیلو کو بلایا کہ وہ اس کے پاس ایک اہم مسئلہ پر گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ ڈیوک نے اوتھیلو کو پہلے ہی سے بلایا ہے کیونکہ وہ اسے کچھ فوجی مہمات کے بارے میں حصہ لینے پر بات کرنا چاہتا ہے۔ اسے فوجی مہم جوئی پر بھیجنا چاہتا ہے تاکہ ترکوں کے حملے کو روکا جا سکے۔ ڈیوک قائل ہو جاتا ہے کہ ڈیسڈیمونا اور اوتھیلو کو ایک دوسرے سے محبت ہے، اگرچہ اس معاملے پر ڈیسڈیمونا کے والد کے اوتھیلو سے شدید اختلافات ہیں۔ جی اب چلتے ہیں ایوگو کی طرف۔ ایوگو کو کیسیو سے بدلہ لینا ہے اور ساتھ ہی اوتھیلو کیسیو کو اس کے برے رویہ کی وجہ سے برا بھلا کہتا ہے۔ اوتھیلو کیسیو کو اس لیے برا بھلا کہتا ہے کیونکہ وہ ایوگو کی باتوں میں آ رہا ہوتا ہے، کبھی شرابیں پیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، سیدھے الٹے کام کرتا ہے۔ اچھا جی اب ایوگو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اوتھیلو کو یہ یقین دلائے گا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ وہ کیسیو کو سمجھاتا ہے کہ ڈیسڈیمونا سے درخواست کرے کہ وہ اوتھیلو سے کہے کہ اسے دوبارہ فوج میں ترقی دلا دے۔ ایوگو دوسری طرف اوتھیلو سے کہتا ہے کہ ڈیسڈیمونا کو کیسیو سے محبت ہے۔ ایوگو کی باتوں پر اعتبار کرتے ہوئے اور مکمل طور پر غصے میں جلتے ہوئے اوتھیلو ایوگو کو ترقی دے دیتا ہے اور اس کو درخواست بھی کرتا ہے کہ وہ کیسیو اور ڈیسڈیمونا کے افیئر پر ان دونوں کو ختم کر دے اور اس کی مدد بھی کرے ختم کرنے میں۔ اسٹوڈنٹس جب میں اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ہمارے پاس بہت تیزی سے بارش ہو رہی ہے اور بادل کے گرجنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ چلو آگے کنٹینیو کرتے ہیں سمری کو۔ ایوگو ڈیسڈیمونا کے رومال کو کیسیو کے کمرے میں رکھوا دیتا ہے۔ کیسیو اس رومال کو اپنی محبوبہ بیانکا کو دے دیتا ہے۔ اوتھیلو کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ بیانکا کے پاس ڈیسڈیمونا کا رومال ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ڈیسڈیمونا اور کیسیو لورز ہیں۔ وہ سب کے سامنے اپنی بیوی کو برا بھلا کہتا ہے۔ سب لوگوں کو اتنے اچھے اور طاقتور آدمی کے اس رویے میں اس طرح تبدیلی پر حیرت ہوتی ہے۔ ایوگو حالات کو اس طرح ڈھالتا ہے کہ روڈریگو کیسیو کو قتل کرنے کی کوشش کرے مگر یہ کوشش غلط ہو جاتی ہے اور کیسیو روڈریگو کو ہی زخمی کر دیتا ہے۔ ایوگو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسیو کی ٹانگ پر خنجر مار دیتا ہے۔ اوتھیلو کیسیو کی چیخ سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ایوگو نے کیسیو کو قتل کر دیا۔ اوتھیلو واپس آ کر ڈیسڈیمونا کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ اسی دوران ایوگو کیسیو جو کہ زخمی ہے اس سے ملتا ہے اور بیانکا کو برا بھلا کہتا ہے کہ اس نے کیسیو کو زخمی کیوں کیا۔ ایوگو خاموشی سے روڈریگو کو قتل کر دیتا ہے اور اپنی بیوی ایمیلیا کو ڈیسڈیمونا کے پاس اس کے قتل کی خبر دے کر بھیجتا ہے۔ جب اوتھیلو گھر پہنچتا ہے تو ڈیسڈیمونا سو رہی ہے۔ وہ اسے بوسہ دیتا ہے، جگاتا ہے اور اس پر پھر الزام لگاتا ہے کہ وہ کیسیو کے ساتھ عشق کر کے اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس بات پر ڈیسڈیمونا احتجاج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے اور یہ کہ اسے صرف اور صرف اوتھیلو سے پیار ہے، مگر وہ اوتھیلو کے ارادے بھی جان چکی ہے کہ وہ اسے قتل کر دینا چاہتا ہے۔ وہ اوتھیلو سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ چند لمحے اور جینے کی اجازت دے، مگر ڈیسڈیمونا کا وہ سانس روک لیتا ہے، تکیہ منہ کے اوپر دے کے اس کا سانس روک دیتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ جو ہی ڈیسڈیمونا کی محبت بھری درخواست کو رد کر کے اسے قتل کرنے کا عمل شروع کرتا ہے،
اسی دوران ان کی ملازمہ ایمیلیا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جو ہی ایمیلیا اندر داخل ہوتی ہے تو ڈیسڈیمونا مرتے مرتے کہہ دیتی ہے کہ وہ بے قصور ہے، اور یہ بھی کہ اوتھیلو نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے آپ کو خود مار دیا ہے۔ اسی دوران ایاگو اور دوسرے بھی آ جاتے ہیں۔ اس موقع پر جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایاگو کی بیوی ایمیلیا ڈیسڈیمونا کی بے گناہی کی گواہی دیتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ اس ساری سازش کے پیچھے اس کے اپنے خاوند ایاگو کا ہاتھ ہے، اور اس نے یہ تمام تر سازش اپنی ترقی نہ ہونے کا بدلہ لینے کے لیے بنائی تھی۔ اوتھیلو کو بھی سچ کا علم ہو چکا ہے، مگر اب کیا فائدہ؟ ڈیسڈیمونا جسے اوتھیلو سے بہت پیار تھا وہ تو اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اوتھیلو ایاگو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ایاگو اپنی بیوی ایمیلیا کو قتل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اوتھیلو سچ معلوم ہونے پر اپنے آپ کو بہت کوستا ہے اور اپنا برا حال کر دیتا ہے، اور ڈیسڈیمونا کی محبت بھری آخری درخواست پر کان نہ دھرنے پر خودکشی کر لیتا ہے۔ ایاگو کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور قید کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ڈرامہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، جن جن دوستوں نے یہ پوری سن لی ہے یہ سمری، وہ کمنٹس میں بتائیں کیا ایاگو کا کردار آج کل کے دور میں ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ جی۔